چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر پر جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ بنایا۔ سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اعظم خان نے امریکی سازش کے بیانیے کا پنڈورا باکس کھول دیا، سائفر کو سازش قرار دے دیا۔ کہا سائفر کے معاملے پر تمام کابینہ ارکان کو ملوث کیا گیا اور تمام لوگوں کو بتایا گیا سائفر کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سائفر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیہ بدلنے کی کوشش کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر مجھ سے 9 مارچ کو لے لیا اور بعد میں گم کر دیا۔ سائفر ڈرامے کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا۔ سائفر کو جان بوجھ کر ملکی سلامتی اداروں کو اور امریکہ کی ملی بھگت کا غلط رنگ دے دیا کیا؟ منع کرنے کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی نے سیکرٹ مراسلہ ذاتی مفاد کے لیے لہرایا۔ شاہ محمود قریشی سابق وزیر اعظم کو سائفر سے متعلق پہلے ہی بتا چکے تھے۔ اعظم خان کا اعترافی بیان۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے ڈرامے سے ملکی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ سائفر جیسے جھوٹے ڈرامے کی سزا ملنی چاہیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ کہا اعظم خان کا بیان ان کی آڈیو کی تصدیق ہے۔ گھٹیا سیاسی مقاصد کے لیے سائفر ڈرامہ رچانے کے جرم میں شاہ محمود قریشی بھی پوری طرح شریک ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے سائفر جیسی خفیہ دستاویزات پبلک کی جو ایک جرم ہے۔ سائفر گم نہیں ہوا، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ انہیں گرفتار کر کے سائفر برآمد کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی غلام ہے اور ایبسلیوٹلی نوٹ کی حقیقت سامنے آ گئی۔ معاون خصوصی وزیر اعظم عطا طارق کا اعظم خان کے بیان پر رد عمل۔ کہا سائفر قبضے میں رکھنا، گم کرنا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ اعظم خان نے چیئرمین پی ٹی آئی کو مجرم قرار دیا، سائفر کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں جج پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ ان شواہد کی بنیاد پر چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فل کورٹ ٹرائل چلایا جائے گا۔ لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں طوفانی بارش، دیوار گرنے کے واقعات میں 13 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پشاور روڈ پر گولڈرا موڑ کے قریب دیوار گرنے سے 12 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں طوفانی بارش کے بعد نالہ لئی میں سیلابی صورتحال، خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ نشیبی علاقوں سے شہریوں کی نقل مکانی شروع، پاک فورس سمیت تمام اداروں کو ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پاکستان کو مانیٹری پالیسی ریٹ کو سخت رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف نے حالیہ پالیسی ریٹ میں اضافے کو خوش آئند قرار دیا۔
एक्सचेंज रेट को मार्केट के मुताबिक करना जरूरी है। महंगाई कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती लाना होगी। IMF ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट एग्रीमेंट बारे रिपोर्ट जारी कर दी। मुआहदे के मुताबिक प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल पेमेंट की अदायगियां नहीं रोकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात। इलामिया के मुताबिक सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली मुशावरत। मुलाकात के दौरान आइंदा आम इंतखाबात, कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप के अमूर पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने दोनों रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। आइंदा 3 हफ्ते पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहम और फैसला कुन होंगे। BDM जमातें आपस में दस्तो गिरबा होंगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो, निगरान हुकूमत हो, इलेक्शन की तारीख हो, मर्दमशुमारी हो, सब ही अहम है। ये सारे फैसले 12 अगस्त से पहले होने चाहिए। मसला ये नहीं इलेक्शन 60 दिन में होंगे या 90 दिन में होंगे। निगरान वज़ीर आज़म सियासतदान होगा या मईशतदान, ये फैसला भी अहम होगा। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में सिविलियंस में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। 9 मई को होने वाले हमलों में संगीनी का पहलू मौजूद है। ऐसे हमले कभी नहीं हुए, लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, जब किसी आर्मी अफसर की डेथ नहीं हुई तो दफा 302 कैसे लगा दी गई। वाकयात में मजमूई तौर पर 2.5 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ। अटॉर्नी जनरल फूड कोर्ट की इस्तदा। कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ISPR योब हमले में अमरीकी हथियार और सामान इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। ISPR के मुताबिक हमले में दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का छोड़ा हुआ असलहा इस्तेमाल किया। हमले में 5.56 mm कैलिबर का राइफलें, जदीद हेलमेट, दस्ताने, बैकपैक और यूनिफॉर्म्स इस्तेमाल किए गए। भारी हथियारों से लैस दहशतगर्द अमरीकी यूनिफॉर्म पहन ले तब भी बुज़दिली की मौत ही मरेंगे। और गोल टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। मेहमान मेजबान से बाजी मैदान मारने के बिल्कुल करीब। पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत है। श्रीलंका की टीम पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में 279 रन बनाकर आउट हो गई। 131 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 48 रन बना लिए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बकायदा आगाज मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دے کہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے سائفر سے متعلق اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے اعترافی بیان ریکارڈ کرایا۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف بیان ریکارڈ کراتے ہوئے سائفر کو ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان نے کہا کہ سائفر کے معاملے پر تمام کابینہ ارکان کو ملوث کیا گیا اور تمام لوگوں کو بتایا گیا کہ سائفر کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سائفر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائفر کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ ڈرامہ پری پلان بنایا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان نے اپنے اعترافی بیان میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ بنایا۔ تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا۔ اعظم خان کے بیان کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیہ بدل دوں گا۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان نے کہا کہ سائفر کے معاملے پر تمام کابینہ ارکان کو ملوث کیا گیا اور تمام لوگوں کو بتایا گیا کہ سائفر کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سائفر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائفر کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ ڈرامہ پری پلان بنایا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان نے اپنے اعترافی بیان میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ بنایا۔ تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا۔ اعظم خان کے بیان کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیہ بدل دوں گا۔ اعظم خان نے بیان میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر مجھ سے 9 مارچ کو لے لیا اور بعد میں گم کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر ڈرامے کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا۔ سائفر کو جان بوجھ کر ملکی سلامتی اداروں اور امریکہ کی ملی بھگت کا غلط رنگ دیا گیا۔ منع کرنے کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی نے سیکرٹ مراسلہ ذاتی مفاد کے لیے لہرایا۔ ذرائع کے مطابق 8 مارچ 2022 کو سیکرٹری خارجہ نے اعظم خان کو سائفر کے بارے میں بتایا۔ شاہ محمود قریشی سابق وزیر اعظم کو سائفر کے متعلق پہلے ہی بتا چکے تھے، لیکن سابق وزیر اعظم نے سائفر کو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سائفر اپنے پاس رکھ لیا جو کہ قانون کی خلاف ورزی تھی۔ سائفر واپس مانگنے پر چیئرمین پی ٹی آئی نے اس کے گم ہونے کا بتایا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ڈرامے سے ملکی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ سائفر جیسے جھوٹے ڈرامے کی سزا ملنی چاہیے۔ وفاقی دارالحکومت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ اعظم خان کا بیان ان کی آڈیو کی تصدیق ہے۔ گھٹیا سیاسی مقاصد کے لیے سائفر ڈرامہ رچانے کے جرم میں شاہ محمود قریشی بھی پوری طرح شریک ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اعظم خان کے منع کرنے کے باوجود سابق وزیر اعظم نے سائفر جیسی خفیہ دستاویزات پبلک کی جو ایک جرم ہے۔ سائفر گم نہیں ہوا، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں۔ انہیں گرفتار کر کے سائفر برآمد کرنا ضروری ہے۔ کے خلاف اس ملک کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ سازش کی اور کھیل کھیلا۔ اس ملک کے مفادات کو مجروح کرتے ہوئے ایک طرف اس ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ برباد کیا، بحران کا شکار کیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ خارجہ تعلقات کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا اور اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ ایک کھیل کھیلا اور سائفر کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک ڈرامہ، ایک ڈھونگ رچایا اور جو ہے وہ ایک ایسا جرم کیا جس کی سزا جو ہے اسے ہر قیمت پہ ملنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھیلنے والے کھلاڑیوں نے اب خود ہی جو ہے وہ اعتراف جرم جو ہے وہ کر لیا ہے۔ اعظم خان کا جو بیان ہے اس میں وہ آڈیو جو اس سے پہلے
منظر عام پہ جو ہے وہ آ چکی ہے، اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ کب سیکرٹری خارجہ ان کے علم میں یہ بات لائے، اور اس میں اور کون کون ملوث تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، اس میں پوری طرح سے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، اس جرم میں وہ پوری طرح سے جو ہے وہ شریک ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی کے ذریعے جو ہے یہ ڈھونگ، یہ ڈرامہ جو کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف تھا، جو نفرت پھیلانے کے لیے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ رچایا گیا، اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے جو ہے وہ رچایا گیا، یا وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ عیاں ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ اعظم خان نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا ہے کہ عمران خان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ نہ کریں، یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اور اس کو اس طرح سے پبلک کرنا جو ہے یہ جرم ہے، لیکن انہوں نے اپنے مفادات کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے، اور اپوزیشن جو اس وقت اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ایک بیانیہ بنانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا، جانتے بوجھتے ہوئے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ وہ پھر جو سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا وہ انہوں نے سائفر جو ہے وہ عمران خان کو دے دیا، انہوں نے مانگا ان سے، اور اس کے بعد اگلے روز جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو گم ہو گیا مجھ سے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو کل وہ لہرایا ہے جلسے میں تو وہ آپ کے پاس ہے، جبکہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، تو اس نے کہا نہیں وہ تو میں نے اور ویسے ہی ایک کاغذ جو ہے وہ جعلی طور پہ لہرا دیا تھا، وہ تو مجھ سے گم ہو گیا، جو کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ گم نہیں ہوا، بلکہ وہ عمران خان کے پاس ہے۔ ایک کلاسیفائیڈ انفارمیشن کو، ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا، اور پھر اس کو اپنے پرائیویٹ پوزیشن میں لینا، کیونکہ اسے کوئی فرد بھی جو ہے وہ قانونی طور پہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اسے جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں رکھے۔ یہی غالباً جرم ہے جو امریکہ میں بھی وہاں پہ سابق صدر کے خلاف جو ہے وہ پروسیکیوشن جو ہے ہو رہی ہے، تو وہ ان کے پاس ہے۔ انہوں نے نہ صرف اس کو پبلک کرنے کا جرم کیا ہے، بلکہ اسے اپنے ذاتی پوزیشن میں رکھ کے جو ہے وہ متواتر اور مسلسل جو ہے وہ اس جرم کے مرتکب جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک انہیں ان سے جو ہے وہ برآمد نہیں کیا جاتا۔ ان کو اس میں، اس مقدمے میں، اس جرم میں گرفتار کر کے ان سے جو ہے یہ برآمد نہیں کیا جاتا۔ اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بھی اس میں پوری طرح سے، اس وقت وہ وزیر خارجہ تھے، وہ پوری طرح سے اس میں شامل تھے، اور اس وقت کے سیکرٹری خارجہ کو اعظم خان نے جس طرح سے بتایا کہ وہ بھی مجبوری کی حالت میں جو ہے وہ جتنا بھی انہوں نے اس میں حصہ لیا یا تعاون کیا، جس کے اوپر انہوں نے معافی مانگی ہے، اور اس کے اوپر ندامت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ تو اس بیان کے بعد اور یہ ثابت ہونے کے بعد کہ ایک بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی عطا طاہر کا کہنا ہے کہ سائفر قبضے میں رکھنا، گم کرنا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ اعظم خان نے چیئرمین پی ٹی آئی کو مجرم قرار دیا، سائفر کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ عطا طاہر کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو جج فیصلہ دیتا ہے
یہ اس کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں جج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ ان شواہد کی بنیاد پر چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا ہوگی۔ پر شک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، جو جج خلاف فیصلہ کرے اس پر عدم اعتماد کی درخواست ڈال دیتے ہیں، تو آپ میرٹ پہ اپنے کیس آرگیو کیوں نہیں کرواتے؟ پاناما کے دوران تو بڑی تالیاں بجاتے تھے جب میاں نواز شریف روز پیشی پر آتے تھے، ایک دن بھی انہوں نے ناغہ نہیں کیا۔ روزانہ کی بنیادوں پہ ٹرائل چلا، پاکستان کی تاریخ کا واحد ٹرائل ہے جو روزانہ کی بنیادوں پہ چلا، وہ روز عدالت میں کھڑے ہوتے تھے، میرٹ پہ کیس آرگیو ہوا۔ آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ ٹیکنیکلٹی کے پیچھے چھپتے ہیں، سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں، تکنیکی بنیادوں پہ کیس کی سماعت نہیں ہونے دیتے، اور جس دن ٹوپی پہن کے آتے ہیں ارد گرد حصار میں جن لوگوں نے وہ شیلڈیں اٹھائی ہوتی ہیں کسی پرانے زمانے کے بادشاہ کی طرح آپ آتے ہیں، مگر اس طرح کی ٹوپی تو وہ بھی سر پہ نہیں پہنتے تھے۔ تو آپ سے بزدل اور منافق آدمی پاکستان کی تاریخ میں سیاست میں نہیں آیا ہوگا کہ ایبسلوٹلی ناٹ کے سٹکر لگوا دیے، پوری قوم کو گمراہ کر کے ایک بیانیہ گھڑ لیا، اور حقیقت یہ نکلی ہے کہ کودا پہاڑ اور نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا، اور اس میں آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے، لائق تحسین ہے اعظم خان، جس نے پاکستان کے مفاد پر سودا نہیں کیا، جس نے پاکستان کے مفاد کو زیادہ عزیز تر رکھا، کہ ایک طرف آپشن تھی کہ سیاست کو چمکا کے پاکستان کے مفاد کو داؤ پہ لگا دیا جائے، اس نے انکار کیا ہے۔ آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے، یہ ناقابل تردید ایک ثبوت ہیں، شواہد ہیں، جس کی بنیاد پہ عمران نیازی کو سزا ہوگی، سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کو دوسرے کے خلاف پچ کر دیں ایک جھوٹی کہانی پہ، ایک جھوٹے بیانیے پہ، اور سیاست چمکانے کے لیے۔ تو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت جب کاروائی ہوگی اور یہ معاملہ اب کورٹ میں جائے گا اور چلان پیش کیا جائے گا، تو اس میں جب گرفتاری بھی مطلوب ہوگی اور کسٹڈی میں بھی لیا جائے گا، پوچھ گچھ بھی کی جائے گی، تو یہ تمام معاملات سائفر والے اس میں بتانا تو ہوگا کہ یہ 6 مہینے سٹے آرڈر کے پیچھے کیوں چھپے، ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ کیوں لگایا، کس بات پہ لگایا، جھوٹے منٹس کیوں ڈرافٹ کروائے، قوم سے جھوٹ کیوں بولا۔ اور آج اب انسانی حقوق کی رپورٹ آئی ہے 3 دن پہلے یونائٹڈ نیشنز کی، اس میں کیا لکھا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق بہتر ہوئے ہیں۔ 9 مئی کو اپنے حملے کیے اپنی فوج کے خلاف، اپنی ہی شہداء کی یادگاروں کو مسمار کر کے، تو جو لوگ اس میں ملزم اور مجرم تھے ان کو کہا کہ ان کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ان کو بڑے برے حالات میں رکھا ہوا ہے۔ اور مغرب میں امریکہ برطانیہ میں کیمپین چلائی کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو حیا نہیں آتی، آپ کو غیرت نہیں آتی کہ آپ نے پہلے امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ گھڑا، وہ جھوٹا بیانیہ گھڑ کے اس کے بعد امریکہ سے مدد طلب کی کہ میرے لوگ جیلوں میں بند ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد امریکن لابیسٹ فرمز ہائر کی کہ میری مدد کی جائے، میری پارٹی کی مدد کی جائے۔ یہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو، کہ وہ پہلے کہے کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے، جھوٹا بیانیہ گھڑے، جھوٹے منٹس بنائے، جھوٹا سائفر لے کے آئے، اور اس کے بعد کہے کہ امریکہ میری مدد کرے۔ آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے؟ کیا یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کوئی ذی شعور انسان جو اتنا بھی علم رکھتا ہو وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے ایک اور ملک پہ الزام لگا کے ایک اور ملک کو سازش کا ذمہ دار قرار دے کر پھر جب حکومت ختم ہو جائے جس کے لیے ذمہ دار انہی کو قرار دیا تھا، پھر اسی ملک سے مدد مانگے کہ میری مدد کی جائے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں؟ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ چوری کی ہے توشہ خانہ میں، ڈاکہ ڈالا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، کیسز چل رہے ہیں سٹے آرڈر پہ سٹے آرڈر، جہاں سٹے آرڈر نہیں ہے دائرہ اختیار چیلنج ہے، جہاں دائرہ اختیار چیلنج نہیں ہے وہاں جج پہ عدم اعتماد ہے۔ تو آئے نا، اتنے ہیں آپ، اتنے بہادر ہیں، اتنے دلیر ہیں
تو آئیں اور کہیں کہ میں میرٹ پہ توشہ خانہ کا کیس آرگیو کروں گا. نہیں کر سکتے. چوری کی ہوئی ہے, انڈر ویلیویشن کی ہوئی ہے, مس ڈیکلریشن کی ہوئی ہے, بلیک مارکیٹ میں تحفے بیچ کے ان کا پیسہ کھا گئے ہیں آپ اور آپ کی اہلیہ. آئیں جواب دیں, میرٹ پہ کیس آرگیو کریں, 190 ملین پاؤنڈ میں بتائیں کہ القادر ٹرسٹ کیوں بنایا تھا. آئیں جواب دیں سائفر کا. سٹے آرڈر کا زمانہ جا چکا. سٹے آرڈر دائمی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ سٹے آرڈر ہمیشہ کے لیے چلے. سٹے آرڈر نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے. مگر یہ جو 6 سال فورن فنڈنگ کو لگے ڈیسائیڈ ہونے میں, 6 سال لگے کہ فورن فنڈنگ کا کیس کبھی الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار چیلنج, کبھی عدالتوں کا دائرہ. افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش کے نتیجے میں دیوار گرنے کے واقعات میں 13 افراد جان کی بازی ہار گئے. پشاور روڈ پر گولڑا موڑ کے قریب دیوار گر گئی جس کے نیچے دب کر 12 افراد جان کی بازی ہار گئے. فوری طور پر ریسکیو ٹیموں کو جائے وقوع پر پہنچا دیا گیا. امدادی ٹیموں نے لاشیں نکال کر ہسپتال منتقل کر دی. ریسکیو کی جانب سے مزید آپریشن جاری ہے. پولیس کے مطابق اور واقعہ تھانہ کھنا کے علاقے محمد ٹاؤن میں پیش آیا جہاں دیوار گرنے سے 11 سالہ بچی چل بسی ہے. دوسری طرف راولپنڈی اسلام آباد میں طوفانی بارش کے بعد نالا لئی میں سیلابی کیفیت کے پیش نظر خطرے کے سائرن بجا دیے گئے. نشیبی علاقوں سے شہریوں کی نقل مکانی شروع کر دی گئی ہے. پاک فوج سمیت تمام اداروں کو ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا. کمشنر راولپنڈی کا کہنا ہے کہ رین ایمرجنسی کے پیش نظر پاک فوج کے دستوں کو نالا لئی پر تعینات کر دیا گیا ہے. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج ضلع انتظامیہ کے ہمراہ موجود رہے گی. آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ایگریمنٹ بارے رپورٹ جاری کر دی. معاہدے کے مطابق پاکستان کو مانیٹری پالیسی ریٹ کو سخت رکھنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف نے حالیہ پالیسی ریٹ میں اضافے کو خوشائند قرار دیا ہے. ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ کے مطابق کرنا ضروری ہے. مہنگائی کم کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی میں سختی لانا ہوگی. معاہدے کے مطابق پروگرام میں رہتے ہوئے پاکستان انٹرنیشنل پیمنٹ کی ادائیگیاں نہیں روکے گا. پاکستان کو تعلیم اور ہیلتھ کے شعبوں پر بجٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. محصولات بڑھانے کے لیے سیلز ٹیکس کسٹم ڈیوٹی بڑھانے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. ایف بی آر ریفنڈ کیش کی صورت میں ادائیگیاں کرنے سے گریز کرے گا. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ انکم ٹیکس ریفنڈ اور سیلز ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگیاں کلیئر کرنا ہوں گی. سیلز ٹیکس ریفنڈ 183 ارب اور انکم ٹیکس ریفنڈ 215 ارب تک پہنچ چکے ہیں. پاکستان میں پاور سیکٹر میں اصلاحات ناگزیر ہو چکی ہیں. ڈسکوز ریکوری نہیں کر رہی. وزیراعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات کی ہے. وزیراعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے دونوں رہنماؤں کا استقبال کیا ہے جبکہ اس موقع پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور ایاز صادق بھی موجود تھے. اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی. ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران آئندہ عام انتخابات، قومی اسمبلی کی تحلیل اور نگران سیٹ اپ کے امور پر مشاورت کی گئی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آئندہ 3 ہفتے پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی اہم اور فیصلہ کن ہوں گے جن میں پی ڈی ایم جماعتیں آپس میں دست و گریباں ہوں گی. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا بیان ہے. کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہو، نگران حکومت ہو، الیکشن کی تاریخ ہو، مردم شماری ہو، سب ہی بہت اہم ہے. یہ سارے فیصلے 12 اگست سے پہلے ہونے چاہیے جو پاکستان کے سیاسی، معاشی اور اقتصادی مسائل کے حل کے لیے انتہائی اہم ہے. شیخ رشید نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ الیکشن 60 دن میں ہوں گے یا 90 دن میں ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا الیکشن شفاف ہوں گے، عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے اور دنیا کے لیے قابل قبول ہوں گے. نگران وزیراعظم سیاستدان ہوگا یا معیشت دان، یہ فیصلہ بھی اہم ہوگا.
रुख करें सुप्रीम कोर्ट का, जहां फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 मई को होने वाले हमला बिलाशुबह संगीन है। ऐसे हमले कभी नहीं होने चाहिए, लेकिन ट्रायल मुंसिफाना होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। आज समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल का आगाज किया। उनका कहना था कि मैं अपने तहरीरी जवाब से मुतल्लिक दलाइल दूंगा, तहरीरी जवाब पढ़ूंगा, क्योंकि 9 मई के वाकयात की टाइमलाइन सामने रखना चाहता हूँ। 9 मई को 3 से 7 बजे के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में फौजी तनसीबात और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। मियां वाली में MM आलम का इस्तेमाल करता जहाज तोड़ दिया गया। कोर कमांडर हाउस लाहौर को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब में 62 जगहों पर हमला किया गया, जिसमें 52 अफराद जख्मी हुए। 9 मई पर इमलाक को 2.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। फौजी तंसीबात को तकरीबन 1.5 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि 9 मई को 149 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। इस मौका पर अटॉर्नी जनरल ने 9 और 10 मई के वाकयात की तस्वीर पर अदालत में पेश कर दी हैं। उनका कहना था कि GHQ के गेट नंबर 1 पर हमला करके हमलावर अंदर दाखिल हुए। GHQ में फौजी मुजस्मे को तोड़ा गया। GHQ रावलपिंडी में आर्मी हिस्ट्री म्यूजियम पर हमला किया गया। आर्मी सिग्नल्स ऑफिसर्स पर हमला किया गया। आर्मर्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमला किया गया। IIS हमजा कैंप रावलपिंडी पर हमला किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कोर कमांडर हाउस लाहौर की तस्वीर भी बेंच को पेश कर दी हैं। उनका मजीद कहना था कि हमलावरों ने 9 मई को पेट्रोलियम बम इस्तेमाल किए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको एक तजवीज देते हैं, आर्मी एक्ट पर हिदायत ले लें। आर्मी एक्ट एक मखसूस क्लास पर लगता है, सब पर नहीं लगता। आप 1-2 दिन का वक्त लें। अदालत ने केस की समाअत जुम्मे की सुबह 9:30 साढ़े 9 बजे तक मुलतवी कर दी। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के योब हमले में अमरीकी हथियार और सामान इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। ISPR ने बताया कि हमले में दहशत गर्दों ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का छोड़ा हुआ असलहा इस्तेमाल किया। हमले में 5.56 mm कैलिबर M16 सॉल्ट राइफलें, जदीद हेलमेट, दस्ताने, बैकपैक और यूनिफॉर्म्स इस्तेमाल किए गए। ISPR के मुताबिक हमले में हलाक होने वाले दहशतगर्द अमरीकी यूनिफॉर्म में मलबूस थे। भारी हथियारों से लैस दहशतगर्द अमरीकी यूनिफॉर्म पहन ले तब भी बुज़दिली की मौत ही मरेंगे। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेरियाब आ गए। शदीद बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी की सूरत हाल पैदा हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी में रात गए से 190 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गोलरा में 102, चकलाला 72 और शमसाबाद में 188 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश के बाद नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 16 फुट, जबकि ग्वाल मंडी पर 13 फुट तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब भावलनगर में दरियाई सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब के बायस दरियाई बेल्ट पर मौजूद छोटी आबादियां ज़ेरियाब आ गई हैं। फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। चिश्तिया में बस्तियां मैया के मकाम पर हिफाजती बंद में 300 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मुतादिद बस्तियों का जमीनी राबता मुनकिता हो गया और कई फसलें ज़ेरियाब आ गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ज़िले इंतजामिया रेस्क्यू टीमों के साथ आर्मी भी सैलाबी इलाकों में मसरूफ अमल है। भावलपुर में दरिया सतलुज में पानी के बहाव में तेजी आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में दरिया के पानी में इजाफा हुआ है। एम्प्रेस पुल के करीब दरिया में पानी का बहाव 10,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। यूनियन काउंसिल मंगवानी का भावलपुर से जमीनी रास्ता मुनकिता हो गया है। यूनियन काउंसिल मंगवानी के लिए दरिया सतलुज में कश्ती सर्विस शुरू कर दी गई है।
मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि फिरोजवाला में थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला न थम सका। रात हो या दिन, वारदातों का सिलसिला धड़ल्ले के साथ जारी। दिन दिहाड़े डाकू घरों में घुसकर डकैती और चोरी की वारदातें करने लगे। थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 कांस्टेबल शदीद जख्मी हुए। डाकू फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। खबर शामिल करें कराची से, जहां FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। छापे के दौरान 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। कब्जे से 250 पासपोर्ट्स बरामद कर लिए गए। मजीद जानते हैं नूर अमीन की इस रिपोर्ट में। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची के जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। डायरेक्टर FIA कराची जोन अब्दुलसलाम शेख के हिदायत पे डिप्टी डायरेक्टर इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची बावल औसतों के जेर निगरानी SHO और HTC सर्कल इंस्पेक्टर सुहेल शेख ने कराची के इलाके गुलशन इकबाल में जाली ट्रेवल एजेंसी के दफ्तर पे छापा मारा है। छापे के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद राहिल और काशिफ रजा शामिल है। मुल्जिमान के कब्जे से 250 पासपोर्ट बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान ने मज़कूरा पासपोर्ट गैर कानूनी कब्जे में रखे हुए थे। मुल्जिमान से मुख्तलिफ जाली मेरे भी बरामद कर ली गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान का 4 दिन रिमांड भी हासिल कर लिया गया। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है और दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ नूरमीन। आपको बताएं कि सिंध पुलिस के इंसदादे दहशत गर्दी सेल के अमले का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। दौरान मशकूक अफराद से पूछताछ की गई है और उनके क्वाइफ का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मुआयना किया। तर्जुमान CTD सिंध के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ मशकूक इलाकों में CTD की टीम और तजुर्बाकार CTD अफसरान की जेर निगरानी ऑपरेशन किया गया। स्टील टाउन और थाना बिन कासिम जिला मलीर के इलाके समर गोट और अली जान गोट में इंफॉर्मेशन बेस्ड ये ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 मुश्तबा अफराद और एक मशकूक गाड़ी को तस्दीक की गर्ज से मुतलका थाने के हवाले कर दिया गया। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि लेस्को की मुख्तलिफ सब डिविजन में करंट लगने के वाकयात में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का नोटिस लिया गया। चर गांव में करंट लगने से 2 बच्चों की हलाकत का ये मामला पेश आया है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने कहा, वाकया अफसोसनाक है, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। जिम्मेदारान का तयन करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे खसूसी मुबशर अली जंजुआ से। जी मुबशर, बताइएगा लेस्को हुकाम की जानिब से किस तरह का नोटिस दिया गया है? देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने इस पर सख्ती से नोटिस लिया है। एक वाकया जो पेश आया है वो 5th सर्कल का है। वहां पे अकील जफर सलेरी जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, उन्होंने उस पर सख्ती से नोटिस लेते हुए जो वहां पे मुतलका SDO डिफेंस थे उनको मुअत्तल किया है, जहां पर 2 बच्चों को करंट लगा था। दूसरा वाकया जो ईस्टर्न सर्कल में पेश आया है वो UPS एक दुकान में एक शख्स ठीक कर रहा था, उसको UPS से करंट लगा है। ये वाज़ह हिदायत थी भी वहां पर HT लाइन या LT की जो लाइन है वहां से करंट लगा है, लेकिन तस्दीक के बाद वो जो ईस्टर्न सर्कल की सब डिवीजन ताजबाग में जो वाकया पेश आया है वो UPS से करंट लगने पे आया है। और जो तीसरा वाकया ठोकर न्याज बेग पे हाईलाइट किया जा रहा था, वो ठोकर न्याज पे कोई ऐसा वाकया रोनुमा नहीं हुआ, इसकी भी तस्दीक हो चुकी है। जी ठीक है, आपको बताएं कि हमारे नुमाइंदा खसूसी मुबशर अली जंजुआ तमाम तर वाकयात जो करंट लगने के थे उससे अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।
آپ کو بتائیں کہ لاہور کے دریائے راوی میں پانی کی بڑھتی ہوئی صورتحال ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عدنان رشید نے دریائے راوی کا دورہ کیا ہے۔ شہر کے ساتھ دریا کے مختلف پوائنٹس کا معائنہ کیا گیا۔ ممکنہ سیلاب کی صورتحال میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ دریائے راوی میں 1,80,000 کیوسک پانی چھوڑے جانے کا الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کا کہنا تھا کہ اس وقت راوی میں شاہدرہ کے مقام پر 20,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ جسر کے مقام پر دریائے راوی میں مسلسل پانی بڑھنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ سیلاب کے پیش نظر تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ زیادہ خطرے والے علاقے خالی کروا لیے گئے ہیں۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کا مزید کہنا تھا کہ فلڈ ریلیف کیمپس تیار ہیں۔ 5 مقامات پر سیلاب متاثرین کو رکھنے کے انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ محکمہ لائف سٹاک جانوروں کے عارضی ہسپتال قائم کر چکی ہے۔ دوسری جانب لاہور شہر میں مختلف مقامات پر موسلادھار بارش جاری ہے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد فیلڈ میں متحرک ہو چکے ہیں۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے شہر بھر کے مختلف انڈر پاسز کا دورہ کیا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے کلمہ چوک انڈر پاس، مبین شہید انڈر پاس کا دورہ کیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق ایم ڈی واسا غفران احمد نے تمام انڈر پاسز اور مرکزی شاہراہوں کو کلیئر رکھنے کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ڈسپوزل اسٹیشنز کو فل کیپیسٹی پر چلایا جائے گا۔ بجلی کی بندش والے علاقوں میں ڈسپوزل اسٹیشنز جنریٹرز پر چلایا جا رہا ہے۔ غفران احمد کا مزید کہنا تھا کہ نکاسی آب کے آپریشن مکمل ہونے تک فیلڈ میں موجود رہوں گا۔ لاہوریوں کو سہولیات فراہم کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ پولیو کے خاتمے کے لیے عالمی اقدام کیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے جی پی ای آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفد نے پولیو وائرس کے خلاف پاکستان کی پیش رفت کو سراہا ہے۔ وزیر خارجہ نے پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم کا یقین دلایا۔ وفد کی قیادت پولیو اور سائیڈ بورڈ کے چیئر ڈائریکٹر کراس الیاس نے کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ پولیو کے خاتمے کے لیے عالمی اقدام کیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے جی پی ای آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفد نے پولیو وائرس کے خلاف پاکستان کی پیش رفت کو سراہا ہے۔ وزیر خارجہ نے پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم کا یقین دلایا۔ وفد کی قیادت پولیو اوور سائیڈ بورڈ کے چیئر ڈائریکٹر کرس الیاس نے کی ہے۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ملتان آمد ہوئی۔ ترقی پانے والے افسران اور اہلکاروں کو نئے عہدوں کے رینک لگائے گئے۔ نشتر میڈیکل یونیورسٹی آڈیٹوریم میں ملتان ریجن کے پروموٹ ہونے والے پولیس افسران کو رینک لگانے کی تقریب منعقد ہوئی۔ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس جنوبی پنجاب مقصود الحسن، آر پی او ملتان کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری اور سی پی او ملتان منصور الحق رانا بھی ہمراہ موجود تھے۔ مزید تفصیلات کے مطابق آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا ملتان ریجن میں اب تک 495 کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبل، 390 ہیڈ کانسٹیبلز کو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، 247 اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کو سب انسپیکٹر اور 39 سب انسپیکٹرز کو انسپیکٹر پروموٹ کیا گیا۔ پروموٹ ہونے والے پولیس افسران نئے جذبے سے عوام کی خدمت کریں گے، شہریوں کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ پچھلے سال کی نسبت رواں سال پولیس نے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ کورونا کے بعد پہلے پارلیمانی وفد کا دورہ چین۔ پاکستان اور چین مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ کسی بھی نئی سرد جنگ کو مسترد کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے مطابق سینٹ کی دفاعی کمیٹی اور پاکستان چائنا انسٹی ٹیوٹ کے چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین سید کی سربراہی میں 7 پارلیمانی ارکان پر مشتمل کثیر الجماعتی پہلا پارلیمانی وفد جو کو کورونا کے بعد پہلی بار چین کے دورے پر کیا گیا تھا، انہوں نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا بریفنگ دی ہے۔ سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہونے والے اس دورے کی اہمیت پاکستان اور چین دونوں کے عوام سے عوام کی سطح پر دوستی اور تعاون کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ بطور آئرن برادرز اور اسٹریٹجک آل ویدر شراکت دار پاک چین تعلقات کی جڑ اور بنیاد بھی ہے۔ میڈیا بریفنگ کے دوران سینیٹر مشاہد حسین نے کہا کہ چاروں صوبوں کی 6 سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کرنے والے وفد نے 3 جہتی مقصد کے ساتھ چین کا دورہ کیا ہے۔
दूसरी जानिब आपको बताएं कि यकम मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आते ही लाहौर के इलाके मोची दरवाजे में इमाम बारगाह हुसैनी हाल से छोटे बच्चे का कदीमी जुलूस बरामद होता है, जिसके पानी ख्वाजा मीसम अब्बास है। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। आगाज यकम मुहर्रमुल हराम जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आता है, पूरे पाकिस्तान की फिजा सुगवार हो जाती है। इसी तरह लाहौर में वाक़या मोची दरवाजा में बच्चों के कदीमी मातम के तारीख बहुत बड़ी है। अंदरून मोची गेट, मोहल्ला शिया, चौक नवाब साहब, लाहौर, जिस रात मुहर्रम का चांद नजर आता है, इसी रात से तमाम इलाके के बच्चे इमाम बारगाह हुसैनी हाल से इकट्ठे हो जाते हैं और मातम हुसैन करते पूरे शहर को चक्कर लगाते और आखिर वापसी हुसैनी हाल में आकर जो हो वदू करते हैं। शिया उलमा कराम और पाकिस्तान के नामवर हुआ शहजादा नईम हैदर बताते हैं, सऊदी अरब के इलाके कसीफ में जब चांद नजर आता है तो कसीफ इलाका के बच्चे इकट्ठे होकर गमे हुसैन में मातम शुरू कर देते थे, जो कि कसीफ के इलाके में भी बुग़्ज़ मोहम्मद वाले मोहम्मद और करबला वालों की याद में जो लोग मुनाफिक थे, वहां पर मौला हुसैन के गम में बच्चे मातम करते हुए सड़कों पर आ जाते थे और ये तारीख तकरीबन सैकड़ों सालों पुरानी है। इसी रवायत को बरकरार रखते हुए नूरुल मोची दरवाजा मोहल्ला शिया के बच्चे भी इकट्ठे होकर चांद नजर आने पर मातमदारी और गिरिया करते नजर आते हैं और पूरे दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी वस्ती और जनूबी पंजाब के रहनुमा राना फारूक सईद और अब्दुल कादिर शाहीन के मियाँ अयूब हाजी, अजीजुर रहमान चंद, नईम दस्तगीर, अफनान बर, शाहिदा जबीन, ओमान यूसुफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी रजिस्टर्ड जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं निकालना चाहती। सियासी जमातों के फैसले सियासी मैदानों में होने चाहिए। सिंध असम्बली कब तहलील होगी? पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की तहलील कब चाहती है? मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जो केयर टेकर हैं उनको इलेक्शन को फेयर कराना चाहिए ताकि कोई बंदा पाकिस्तान का कोई शहरी ये उंगली ना उठा सके कि ये देखें जी ये कुछ हुआ है। हम चाहते हैं कि तारीख को बदलें और इलेक्शन फेयर करवाए जाएं, सब पार्टियों को पता चल जाए कि हमारी कितनी कितनी ताकत है। अभी मैं एक अपने भाई की सुन रहा था, उसने कहा कि 100 सीटें हम जीत चुके हैं पंजाब में और 200 सीटें हम जीत चुके हैं सूबे में। ये इनको आदत पड़ी हुई है मेरे भाइयों को, हमारे साथी हैं, ये हमेशा ऐसी बातें करते हैं। अगर ये बातें आप करेंगे तो फिर कैसे हो गया इलेक्शन? आपने तो पहले क्या दिया, मैं 100, बाकी पार्टियां छोले बेचने के लिए बैठी हैं, किसके लिए बैठी हैं? ये 100 सीटें पंजाब की इन्होंने जीत ली और 200 सीटें इन्होंने सूबाई जीत ली, तो बाकी किधर गई? ये तो इस तरह लग रहा है जैसे कहीं तय शुदा फार्मूला अवाम को बताया जा रहा है कि हम तो जीते हुए हैं। नहीं, मैदान लगना है। पीपल्स पार्टी ने 6 महीने से अपना होमवर्क मुकम्मल किया है हर सीट के ऊपर, हर सीट पे, और जितनी तेजी के साथ दोस्तों की एंट्री पीपल्स पार्टी में हो रही है, आप देखेंगे और 2-4-10 दिन के अंदर सेंट्रल पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात कि जो 18 के इलेक्शन में हमसे नाराज होकर दोस्त गए थे, उनकी तादाद बड़ी तेजी से, हाजी चंद साहब बैठे हैं, अयूब खान साहब बैठे हैं, भट्ट साहब बैठे हैं, ये वो शायद जमी बैठी है। ग्रास रूट लेवल का जो कारकुन है ना, वो अपने घर में वापस आना शुरू हुआ है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी के खिलाफ। खबर शामिल करें खेल के मैदान से तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जय शाह ने ट्विटर पर एशिया कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। एशिया कप का आगाज 30 अगस्त से मुल्तान में होगा। पाकिस्तान और नेपाल की टीमें मुल्तान में पहला मैच खेलेंगी। पाकिस्तान और भारत की टीमें 2 सितंबर को कैंटी में मद्दे मुकाबिल होंगी। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक मुल्तान और लाहौर पाकिस्तान में 4 मैचेस की मेजबानी करेंगे। पाकिस्तान और भारत 10 सितंबर को कैंटी में फिर मद्दे मुकाबिल आ सकते हैं। इवेंट का फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में श्रीलंका में होगा। एशिया कप के मैचेस 4 वेन्यूज पर खेले जाएंगे। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में जय शाह ने कहा कि मुझे मेंस एशिया कप 2023 का ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है, जो एशिया कौमों को मुत्तहिद करने और यकजहती की अलामत है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि आए मिलकर क्रिकेट का जश्न मनाएं और इन इक़दार से जड़ जाएं जो हमें मुत्तहिद करते हैं।
और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।